ارجنٹ پیسے چاہیے ہوں تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بے شک آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ دنیاوی زندگی میں مالی مشکلات، کم آمدنی، قرضوں کا بوجھ، روزگار کے ذرائع کا بند ہو جانا اکثر مومن کو اندر سے بہت پریشان کر دیتا ہے۔ ایسے وقتوں میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی براہ راست حل ہو، کوئی ایسا طریقہ ملے جس سے اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے اور رزق کی راہیں کھل جائیں۔ بہت سے لوگ وظیفے، اذکار اور دعائیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور صفات کی بدولت ان کی حاجات پوری فرمائے۔ اسماء حسنی اللہ کے خوبصورت اور بہترین ناموں کا ایک مجموعہ ہے جن سے بندہ اللہ کو پکارے، اس پر ایمان لائے اور ان ناموں کی حقیقت اور معنی پر غور کرے۔ یہ نام اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات، مخلوقات، حالات اور بندوں پر کس طرح حکمرانی فرماتا ہے، کس طرح فضل و کرم سے نوازتا ہے، کس طرح ظاہر و باطن میں سب کچھ جانتا ہے۔ یہ نام ہمیں اللہ کی قربت کا احساس دلاتے ہیں اور دل کو مضبوطی اور سکون بخشتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اللہ کے پاس حسین نام ہیں، ان کے ذریعے ان سے دعا کرو، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں تحریف کرتے ہیں یا ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہ کاموں کے بدلے بدلہ پائیں گے۔ تو محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام کا وظیفہ ہے کہ اس نام کا ورد کرنے سے، یہ وظیفہ کرنے سے کسی کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ 1,00,000، 2,00,000، 50,00,000، جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کو دل کا راز بتا رہے ہیں، آج اس راز کو سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے۔ اگر آپ اسے نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس اس بندے کو ضرورت ہے وہ فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے۔ اس میں دن کی کوئی قید نہیں، آپ ہفتے کے دنوں میں سے جس دن بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جس وقت بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سارے دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ صرف یہ اسم پاک اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے کہ بہت آزمودہ عمل ہے، بس اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ تو اس نام کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ بھی فوری طور پر مالا مال ہو جائیں۔ ناظرین، جب ہم اللہ کے اسماء کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دعاؤں کی مقبولیت میں اضافہ کرتا ہے، یقین اور خشوع میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اسماء حسنی کو پڑھنا، حفظ کرنا، سمجھنا اور ان کی صفات سے دل کو منور کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ نہ صرف روحانی فلاح کا سبب بنتا ہے بلکہ مادی زندگی میں بھی اللہ کی مدد، برکت اور انتظام ممکن ہے، بشرطے کہ دعا حلال خالص نیت کے ساتھ، اللہ پر یقین اور صبر کے ساتھ کی جائے۔ ناظرین، اللہ کا علم اور وقت سب پر فوقیت رکھتا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اللہ سے اسماء حسنی کے ذریعے دعا کرنے سے دل میں امید اور تسلیم پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بہترین عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اسماء حسنی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نام، خوبصورت نام اور صفات جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں وہ حسین اور برتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا میں انہی ناموں سے پکارا جائے۔ اس سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا خوف و ادب پیدا ہوتا ہے اور بندہ اپنی حاجات میں اللہ پر کامل توکل کرتا ہے۔ یہ امر بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ناموں میں اسم اعظم کا مقام ہے۔
ایک نام ایسا جو اگر اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے اللہ ضرور اس دعا کا جواب دیتا ہے۔ اسماء حسنہ کے ذریعے استغفار، توبہ، دعا اور عبادت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں وَللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں پس اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ سورۃ الاسراء میں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی ادعوا اللہ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، یعنی اللہ یا رحمان کہو جو بھی نام بیٹھے، دونوں کی طرف رجوع ممکن ہے کیونکہ وہ بھی اس حسین نام کا حصہ ہے یا ان سے منسلک صفات رکھتے ہیں۔ یہاں کچھ مستند احادیث پیش کرتے ہیں جن میں اسماء حسنہ یا اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا کرنے یا ان ناموں کی اہمیت کا ذکر ہوا ہے۔ حدیث بخاری و مسلم سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب یہ کہ اللہ کے 99 نام ہیں جنہیں جاننا، یاد کرنا اور انہی کے مطابق اعمال کرنا بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ دعا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا، اسم اللہ العظم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے وہ نام سکھائیں جس سے اگر اللہ سے پکارا جائے تو وہ دعا قبول فرمائے۔ ان کی دعا کا مفہوم یہ ہے، اللہم انی اسألک بجمیع اسمائک الحسنی کلہا وباسمک العظیم العظم۔ اس دعا میں اسماء حسنہ اور اسم اعظم کا ذکر ہے اور یہ طلب دعا کی ایک عمدہ مثال ہے کہ بندہ اللہ سے ان ناموں کی بدولت حاجت مانگے۔ حدیث طریق الدعاء بالاسماء العظم روایت ہے کہ عبداللہ بن بریدہ نے اپنی والد سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مانتے ہوئے سنا کہ وہ اللہ سے پکار رہا تھا، یا اللہ انی اسألک بکونی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے جس سے اگر اللہ کو خاص نام سے پکارا جائے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث کے اسماء حسنہ سے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جانبداری ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حسین نام ان کی شکل سے ایسے ہیں جیسے بندگان کے پاس ایسا ذخیرہ ہو جس سے وہ ہر طرح کی حاجت پوری کر سکے۔ یہ حدیث برائے مثال ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسماء حسنہ کا استعمال دعا میں قوت دیتا ہے۔ نمبر 5، حدیث کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے جب وہ دعا کے وقت سجدہ میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدے میں ہو اور اللہ کے نزدیک ترین ہوتا ہے اس وقت دعا کرنا بہتر ہے۔ اگر وہ دعا میں اسماء حسنہ استعمال کرے تو اللہ کی رحمت اور قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث کے دعا قبول ہونے کے لیے اللہ کے ناموں کا استعمال سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے اہم عوامل میں سے ایک یہ ہے کہ دعا اللہ کے اسماء سے کی جائے، پاکیزہ دل، حلال ذریعہ اور صبر کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری اسلامی تاریخ میں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ناموں کی برکت سے اللہ نے بندوں کی مدد فرمائی۔ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑے امتحان برداشت کیے، بھائیوں کے ظلم، غلامی، جیل وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بدل دی، انہیں ایسے مرتبے پر پہنچایا کہ مصر کا خزانہ اور خوراک ان کے ذریعے تقسیم ہونے لگی۔ یہ سارے قصے میں اللہ کی صفات کا اظہار ہے، الرحمن العلیم الحکیم، جن کے ذریعے اللہ نے حالات بدل دیے۔ سورہ یوسف میں اللہ کے ناموں کا تذکرہ بھی ہے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم، حکمت اور قدرت سب پر غالب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، پھر آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کے جل جلالہ اور قادر ناموں نے کام کیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور حفاظت اسماء حسنہ کے ذریعے ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مرحلہ دیا کہ وہ اللہ کے ناموں سے دعائیں مانگیں جب وہ دشمنوں سے مقابلے میں تھے، اور اللہ نے ان کے لیے سمندر کو دو کیا اور فرعون سے نجات دی۔ یہاں الفتاح، القدیر، المنتقم جیسے ناموں کا ذکر ہے۔ واقعہ سلمان فارسی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے مالی مشکلات کا شکار ہونے پر اسماء اللہ الرحمن یا اسم اللہ الرزاق سے خاص دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی، کوئی ہمدرد فراہم ہو گیا یا کام بن گیا۔ ایسے واقعات عوام اور صوفیاء کی زندگیوں میں عام ملتے ہیں، جنہوں نے حلال اسباب اختیار کیے اور اللہ کے ناموں سے دعا کی تو برکت اور مدد نصیب ہوئی۔ واقعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقف وقت دعا۔ حفصہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بہت زیادہ ضرورت میں اللہ کے اسم یا ذوالجلال والاکرام سے دعا کی اور اللہ نے ان کی حاجت پوری کی۔ یہ داستان علماء نے بیان کی ہے تاکہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو۔ واقعہ المعروف بین الصالحین۔ کئی بزرگان دین نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو شخص اسماء الحسنی کو عبادت اور ذکر میں شامل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو وسیع کرتا ہے، اپنے بندوں کو وہ چیز دے دیتا ہے جو وہ توقع نہیں کرتے۔ مثلاً کسی نے بیان کیا کہ جب وہ بے روزگار تھا اور صبح اللہ کے نام الرزاق اور ودود سے دعا کرتا، کچھ عرصے بعد اللہ نے اچانک ایسی روزی مل گئی کہ اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت، دعا اور توکل تین ایسے بنیادی اور روحانی ستون ہیں جن پر ایک مومن کی زندگی استوار ہوتی ہے۔ ان تینوں عبادات کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اور جب بندہ اللہ کو اس کے اسماء الحسنی یعنی صفاتی ناموں کے ذریعے یاد کرتا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے اور گہرا اور پر نور ہو جاتا ہے۔ زندگی کی الجھنوں، آزمائشوں، خوفوں اور خواہشوں کے درمیان اگر کوئی ایسا سہارا ہو جو کبھی ٹوٹے نہیں، جو ہمہ وقت قریب ہو، جو پکار سننے والا، دلوں کے حال جاننے والا اور ہر شے پر قادر ہو، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کا نام نہیں، بلکہ وہ مکمل طرز زندگی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت، عظمت اور اطاعت کو مرکز بنا لیتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بلند ہے، تو وہ در حقیقت اللہ کے اسم الاعلیٰ، سب سے بلند و برتر کی بندگی کا اعلان کرتا ہے۔ عبادت کے ہر عمل میں اللہ کے صفاتی ناموں کی جھلک ہوتی ہے۔ جب ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو ہمیں الطہور یعنی پاک کرنے والا یاد آتا ہے۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہم العظیم یعنی عظمت والا کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو الاعلیٰ کے سامنے جھکنے کا سرور محسوس کرتے ہیں۔ عبادت بندے کا اعلان ہے کہ وہ اللہ کو الواحد یکتا، المالک بادشاہ، الحکیم حکمت والا اور الحلیم بردبار مانتا ہے، اور اس کی رحمت، طاقت اور علم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، دعا وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا کے ہر دروازے سے مایوس ہو کر اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہے اور کہتا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سمیع یا مجیب۔ وہ جانتا ہے کہ الرحمن کی رحمت سب سے وسیع ہے، الرحیم ہر دعا پر مہربانی فرماتا ہے، السمیع ہر آہٹ سنتا ہے، اور المجیب ہر پکار کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑاتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہرا رہا ہوتا، وہ اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب الودود محبت کرنے والا بندے کے آنسو دیکھتا ہے، الغفور بخشنے والا اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور الرزاق رزق دینے والا اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین، توکل صرف یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان تمام اسباب اختیار کر لینے کے بعد نتیجہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیتا ہے اور دل سے کہتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ توکل کرنے والا جانتا ہے کہ الوکیل کارساز میرے معاملات کو سنبھالے گا۔
الکافی کفایت کرنے والا، مجھے دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے گا۔ اللطیف نرمی سے کرم کرنے والا، میرے لیے ایسی راہیں کھولے گا جو میری عقل سے بالاتر ہیں۔ توکل کرنے والا دل کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس ذات پر اس نے بھروسہ کیا ہے وہ القدیر، ہر چیز پر قادر، العلیم سب کچھ جاننے والا، اور الخبیر ہر معاملے کی باریکیوں سے واقف ہے۔ عبادت، دعا اور توکل، یہ تینوں دراصل اللہ کی صفات کی جھلک ہیں۔ جب بندہ اللہ کو اس کے اسماء الحسنی سے پکارتا ہے تو وہ رب سے ایسے تعلق میں بندھ جاتا ہے جو نہ ٹوٹتا ہے نہ مٹتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ایک کمال رکھتا ہے۔ الرحمن کی رحمت لامحدود ہے۔ الجبار ٹوٹے دل جوڑتا ہے۔ النور اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ الہادی گمراہی میں راستہ دکھاتا ہے۔ الرؤوف دلوں پر نرمی سے دست شفقت رکھتا ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہاری عبادت میں جان نہیں رہی تو اللہ کو الشکور سمجھ کر پکارو۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو الحکیم پر یقین رکھو جو بہتر وقت کا منتظر ہے، اور اگر توکل کمزور پڑ جائے تو القیوم کو یاد کرو جو ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو اس کی بندگی، اس سے دعا اور اس پر توکل کے ساتھ گزاریں، اور اپنے دل کو اللہ کے پاکیزہ ناموں کے نور سے منور کریں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کون سے نام مبارک پڑھنے ہیں کہ جن کو 71 مرتبہ پڑھنے سے ارجنٹ پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس اتنی مال و دولت آ جاتی ہے کہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو افضل ہے، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کر لینی ہے، یا اللہ یا غنی۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے 71 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام پڑھ لینا ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ خیال رہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے یہ تسبیح مکمل ہونے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اپنی تمام جائز حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کی التجا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ رزق کی اتنی فراوانی عطا فرمائے گا کہ فوری طور پر دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔